الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 30واں سپارہ ہے۔ پارے کا مرکزی مضمون توحید اور آخرت کی یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف انداز اور مختلف دلائل کے ذریعے سے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ سورہ نبا خبر، قیامت کی خبر، فیصلے کا دن مقرر ہے۔ سورہ نازیات، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ قیامت کے زلزلے کے جھٹکوں کا ذکر ہے۔ حیات بعد الموت کے دلائل دیے گئے۔ جنت ملے گی لیکن رب تعالیٰ کا خوف کرنا ہوگا، نفس کو بری خواہشات سے روکنا ہوگا۔ سورہ عبس، اصول وضع کیا گیا کہ جو اخلاص دل سے تعلیم کا خواہاں ہو اسے نصیحت ضرور کریں۔ عتاب سرداران قریش پر ہے جو اپنے تکبر اور ہٹ درمی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو حقارت سے دیکھ رہے ہیں۔ سورہ تکویر، موضوع آخرت اور رسالت ہے۔ اجرام فلکی کا نظام درہم بھرم ہو جائے گا، کائنات بدل کر کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کے باپ پر غضبناک ہوں گے۔ سورہ انفطار، کس چیز نے رب تعالیٰ کی معرفت بھلا دی کہ تم نے اپنے رب سے دھوکہ کیا جس نے پیدا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین مقرر کر رکھے ہیں جو ہر چیز کا تحریری ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ اصل میں ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ غلط فہمی میں نہ رہنا، جزا اور سزا ضرور ملے گی۔ سورہ مطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں، گھاٹا دینے والوں اور ملاوٹ کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اصل میں یہ معاشرتی خرابیاں ہیں اور یہ آخرت سے غفلت کی وجہ سے ہے کہ احساس مر گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ دیانتداری کی صفت صرف اور صرف خوف خدا اور آخرت پر یقین سے پیدا ہوگی۔ سورہ انشقاق، قیامت کی کیفیت بتائی گئی ہے، برحق ہونے کی دلیل بھی دی گئی ہے۔ جنت کی تیاری اور دوزخ سے بچاؤ کا التزام کرنا ہوگا، نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے آسان محاسبہ کریں، آمین۔ سورہ بروج، ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہیں ایمان لانے کی پاداش میں زندہ آگ کے گڑھوں میں گرا دیا گیا۔ مضبوط قلعوں والے آسمان کی قسم کھا کر فرمایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا خالق اس کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے اور جو لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ مظلوموں کی داد رسی ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا اور عذاب حریق، حریق یعنی جلنے کا عذاب، الگ سے جلنے کا عذاب کا ذکر ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ آگ دوزخ کی آگ سے بھی کوئی زیادہ سخت آگ ہو۔ سورہ طارق، انسان کو اس کی پیدائش یاد کروا کر دوبارہ حاضری یاد کروائی جا رہی ہے۔ قرآن پاک فیصلہ کن کلام ہے، قول فصیل ہے، اس کے احکام پختہ اور اٹل ہیں، کسی کافر کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سورہ اعلیٰ، سورہ کے ابتدا میں ہدایت کی گئی ہے کہ رب برتر کی تسبیح کریں جس نے پیدا کیا۔ سورہ میں توحید اور آخرت کا بیان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فلاح وہ شخص پائے گا جس نے نفس کو پاک کر لیا، رب تعالیٰ کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی، اور انسانی رویہ بتایا گیا کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ سورہ غاشیہ، آخرت کی زبردست منظر کشی، چھا جانے والی آفت ضرور برپا ہوگی۔ زمین، آسمان، پہاڑ، اونٹ کی تخلیق کو بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف نصیحت کرنا ہے اور ان کی ہدایت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ سورہ فجر، آخرت کی جزا اور سزا کا بیان ہے۔ نظام کائنات مکمل نظم و ضبط سے چل رہا ہے، قوموں کی ہلاکت سے دلائل دیے جا رہے ہیں، معاشرے کی اخلاقی حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جو حقوق غصب کرتے ہیں ان سے محاسبہ ضرور ہوگا، اور مکمل دین پر عمل کرنے والے نفس مطمئنہ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بندوں میں داخل کرے گا اور اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ سورہ بلد،
مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرنے والے مصائب کا ذکر ہے۔ دنیا انسان کے لیے کوئی آرام گاہ نہیں ہے۔ مختصراً الفاظ میں کائنات کا منصوبہ بتایا گیا کہ انسان کو دو نمایاں راستے دکھا دیے گئے ہیں۔ اب یہ اس کی ثواب دید پر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ سورہ شمس، نیکی اور بدی کا فرق سمجھایا جا رہا ہے۔ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان میں فجور اور تقوی الہام کر دیا گیا۔ فلاح وہ پائے گا جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور جس نے نفس کو دبا لیا وہ نامراد ہوگا۔ سورہ لیل، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں۔ جو نیکی کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اسے آسان راستے کی سہولت دیتے ہیں، اور جو برے راستے پر چلے پھر اللہ تعالیٰ اسے سخت راستے کی سہولت دیتے ہیں۔ سورہ ضحیٰ، پہلے وحی کے بعد وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ شاید ناراض ہو گئے ہیں۔ پوری صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سورہ علم نشرح، آسانیوں کی بشارت دی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ سورہ 3، قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا، لیکن کوئی انسان اخلاقی پستی میں اتنا گر جاتا ہے کہ سب نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے۔ سورہ علق، پہلی 5 آیات پہلی وحی کے موقع پر نازل ہوئی اور دوسرا حصہ جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دے کر نماز سے روکنا چاہا اس وقت نازل ہوئی۔ سورہ قدر، لوگوں کو قرآن پاک کی قدر و قیمت اور اہمیت سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا اس کی قدر و منزلت کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورہ بینہ، کتاب کے ساتھ رسول بھیجنا کیوں ضروری ہے؟ دین اسلام سیدھا دین ہے، یکسو ہو کر خالص بندگی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سورہ زلزال، موت کے بعد دوسری زندگی میں سب کچا چٹھا انسان کے سامنے آ جائے گا، ذرہ برابر نیکی اور بدی کا بدلہ مل کر رہے گا۔ سورہ عادیات، آخرت کا منکر ہو کر انسان اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے، مال کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو ظلم و ستم اور غارت گری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سورہ قاریہ، قیامت کے عظیم حادثے کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ حاویہ یعنی گہری کھائی میں ہوگا۔ سورہ تکاثر، دنیا پرستی کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ انسان ہر وقت ایک دوسرے سے دنیاوی جاہ و جلال میں بازی لے جانے کی فکر میں ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں، اور آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں۔ سورہ عصر، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے صرف وہی بچ سکتے ہیں جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے، اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے جو زر پرست معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چکنا چور کر دینے والی آگ میں ڈالیں گے۔ سورہ فیل، ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کرنے کی جسارت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے ان کے ناپاک ارادے اور ناپاک جسم بوس بنا دیے۔ سورہ قریش کے لوگ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر مانتے اور انہیں اچھے سے معلوم تھا کہ اس گھر کے طفیل انہیں امن نصیب ہوا اور تجارتوں کو فروغ ملا، خوشحالی ملی، لہٰذا اسی گھر کے رب کی عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ ماعون، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو پامال کرتے ہیں۔ سورہ کوثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشکلات اور بڑے مشکل حالات ہیں۔ تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور بتایا گیا کہ آپ کے دشمن جڑ کٹے ہیں اور آپ کی امت قیامت تک آپ کی پیروی کرے گی۔ سورہ کافرون، قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ کفر اور اسلام کے مابین کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔
سورہ نصر فتح کی بشارت دی گئی، اظہار تشکر کے لیے حمد بیان کی جائے یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ کہ استغفار کی جائے۔ سورہ لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے ابو لہب تباہ ہوا اور ساتھ میں اس کی بیوی بھی، ظاہری خوبیاں اسے کسی طرح سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں۔ سورہ اخلاص خالص توحید کا بیان ہے، اور سورہ فلق ناس اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے اپنی پناہ مانگنے کا حکم دے رہے ہیں، اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خود سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے، ہم سے یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کاوش قبول کر لے، اور اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر کے قبول و منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو پڑھنے والا، عمل کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، نافذ کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار، ہمارے دکھوں کا مداوا بنا دے، ہماری شفاعت اور نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔